اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک تو دیوبند کے مطابق تھا کہ دیوبند کیا ہے اور دیوبندیت کیا ہے۔ تو آج اس کا پارٹ نمبر 3 جو کہ آج ہم پبلش کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنا ٹاپک۔ علی گڑھ سے اختلاف۔ دیوبند کے بیشتر علماء کو علی گڑھ کے نظام تعلیم اور سیاسی فلسفے سے اختلاف رہا ہے، کیونکہ علی گڑھ مغربی عوام اور انگریز مسلم اتحاد کا علم بردار مکتبہ فکر تھا۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ علماء دیوبند کا اختلاف صرف طرز تعلیم سے تھا، نہ کہ جدید تعلیم سے۔ علماء دیوبند جدید تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے۔ انہوں نے علی گڑھ کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دور نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف دست شفقت بڑھا کر انہیں اپنا ترجمان اور اپنی سوچ و فکر اور امنگوں کا وارث بنا لیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ عمر کے آخری حصے میں آپ تنہائی، ضعف و بیماری کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تاکہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنے درد و فکر میں شریک کر کے انہیں انگریز کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ آپ کے ضعف و نقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ دیوبند سے پالکی میں لیٹ کر روانہ ہوئے۔ نقاہت کی وجہ سے خطبہ صدارت نہ پڑھ سکے جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پڑھا، جس میں شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی علامت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ آپ اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ پھر فرمایا، اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا، اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ اسی خطبہ صدارت میں آپ نے فرمایا، آپ میں جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بزرگوں نے کسی بھی وقت کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری دوسروں قوموں کی علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، یہ بے شک یہ کہا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نصرانیت مغربیت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب یا مذہب والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔ آپ کے لیے بے قرار دل سے نکلی صدا نے جدید طبقہ کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ یہاں سے مولانا محمد علی جوہر جیسے ہیرے نکلے۔ چنانچہ جب آپ نے ترکی موالات یعنی برطانوی حکومت سے ہر طرح کا تعاون ختم کرنے کی اپیل کی تو یونیورسٹی کے بہت سے طلباء نے یونیورسٹی سے رشتہ توڑ لیا۔ یہ واقعہ 29 اکتوبر 1920 کا ہے۔ اس طرح دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کی دوسری بڑی یونیورسٹی حضرت شیخ الہند کی بدولت وجود میں آئی۔ غرض حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپسی پر برصغیر کی ملت اسلامیہ کو دو بنیادی پالیسیاں عطا کی۔ نمبر 1 ڈائیلاگ، نمبر 2 جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو قریب کر کے انہیں اپنا ترجمان بنانا۔ اگر ہم ڈائیلاگ کی راہ پر ہوتے تو آج عالمگیریت کے دور میں اقوام عالم سے ڈائیلاگ کر کے ذریعے قرآن کے مطابق انسانی مسائل کا حل پیش کر رہے ہوتے۔ اسی طرح جدید تعلیم یافتہ طبقہ عالمی حالات کو جتنا سمجھتا ہے قدیم طبقہ نہیں، اور جدید طبقہ کے پاس وہ زبان و اسلوب ہے جسے اقوام عالم سمجھتی ہیں، صرف اس کے پاس قرآن و سنت کی صحیح رہنمائی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو ملت اسلامیہ کی کشتی موجودہ حالات کے منور سے نکل سکتی ہے۔
علماء دیوبند کے طبقہ مولانا حسین احمد مدنی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا مسلم لیگ سے بھی سیاسی اختلاف کی وجہ ان کا موقف یہ تھا کہ انگریز کے زیر سایہ ہونے والی تقسیم کم از کم مسلمانوں کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان بننے کے بعد ان میں سے کسی نے بھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ مولانا مدنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے قیام کے بعد اب اس کا حکم مسجد کا سا ہے، اس کے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بننے کے بعد اس کی تقدیس فرض ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو اب اسے باقی رکھنا بھی چاہیے، اس کا بگڑ جانا سارے عالم اسلام کے لیے شکست کے برابر ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ایک امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔